علیکم بیوٹیفل پیپل، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی دعائیں گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے۔ ہفتے کا آخری روزہ یعنی کہ جمعے کے دن کا یہ کلپ ہے، اور میں یہاں پہ بچوں کو تیار کر کے ان کے ٹفن جو ہے وہ سارا کام ختم کر کے، اور خود آپ کو میرے بازو جو ہے یہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں نے خود بھی کوٹ پہنا ہوا تھا، بس بچوں نے ابھی تک جیکٹس نہیں پہنی تھی۔ چونکہ ہمارے پاس ابھی 5 سے 10 منٹ ایکسٹرا تھے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ جو کیرٹس ہیں یہ شریڈر میں ڈال کے تو ان کو میں شریڈ کر لوں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی بچوں کو میں ریڈی کر دوں تو میراج جو ہے وہ 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرتا، اس کا بس دل ہوتا ہے کہ فوراً سے چلیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ اب پیرنٹس کو کنڈر گارٹنز کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم نے میراج کا جو اسکول چھوڑنے کا ٹائم رکھا ہوا ہے وہ 8 بجے کا ہے، تو وہ پھر ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ 8 بجے دروازے پہ آ جاتی ہیں، اور پھر آپ اس ٹائم آپ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ پہلے پہنچ جائیں تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، بجائے وہاں جا کے ٹھنڈ میں انتظار کرنے کے تو ہم پورے ٹائم پہ ہی گھر سے نکلیں۔ تو گاجریں جو ہے ان کو میں نے رات کو ہی پیل آف کر کے رکھ لیا ہوا تھا کہ کام جتنا جو ہے وہ میرا ختم ہو جائے۔ جمعے کے روز ویسے بھی مجھے کچھ ایکسٹرا کام ہوتے ہیں، بچوں کو میں نے نہلانا ہوتا ہے اور ان کے نیلز وغیرہ چیک کرنے ہوتے ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے سے کافی زیادہ کام ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بھی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے بس یہاں تک ہی پیرنٹس کو اجازت ہوتی ہے، ہم نے یہاں کھڑے ہو کے ہی انتظار کرنا ہوتا ہے بچے کو، جب ہم پک کرنے جاتے ہیں تب بھی، اور جب لینے جانا ہوتا ہے تب بھی۔ تو ابھی آپ لوگوں کے یقیناً مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ میں نے چاپر کون سا یوز کیا، اور میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل تو آپ کو بتائی نہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو وہ بتا دوں۔ یہ والا چاپر جو آپ کو نظر آیا یہ کروپس کمپنی کا ہے، مجھے 4 سے 5 سال کا عرصہ ہو گیا اس چاپر کو یوز کرتے ہوئے، اور میں 100% سیٹسفائیڈ ہوں اس سے، اور بہت کام کی چیز ہے، بہت۔ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی اور ہیٹر پہ آن تھے، لیکن آپ یقین کریں کہ کوئی بھی فرق جو ہے وہ نہیں محسوس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی سورج نکلا ہے، دھوپ چمکی ہے، چاہے تھوڑی سی ہے، دیکھیں، اور باہر اتنی شدید قسم کی ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن اندر اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے، اتنی گرمائش ہو گئی ہے، اور اب چاہے باہر کتنی بھی ٹھنڈ کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے تھوڑا بہت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو ہیٹرز ہیں ان کو پھر آپ کو آن کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، پورا گھر جو ہے وہ آپ کا ایک دفعہ مطلب ایسے وارم ہو جاتا ہے۔ یہ چاپر آپ کو آپ کے نزدیک، آپ کے قریب کوئی بھی الیکٹرانک مارکیٹ ہے تو وہاں سے آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا، اور کروپس آپ کو پتہ ہے کہ کافی فیمس کمپنی، اچھی کمپنی ہے، اس کے بھی جو ریویوز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا کسی مارکیٹ سے تو آن لائن کا جو آپشن ہے وہ تو ہمیشہ سے اویلیبل ہوتا ہے، اور ہم جیسا کہ میں نے آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں ذکر کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم بہت زیادہ جو شاپنگ ہے نا وہ آن لائن کرتے ہیں، ایون کہ 1000 2000 تک کی جو چیزیں ہیں نا، مطلب وہاں تک ہم نے شاپنگ جو ہے وہ آن لائن کی ہوئی ہے، اور آن لائن ہے چیزیں لینے کے لیے بھی آپ کو جگرا چاہیے کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کوئی پہلی دفعہ چیز لے رہے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ پیمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ کو وہ چیز آپ کو نہ ملے یا تھوڑا سا وہم ہوتا ہے۔ تو مزید بات آگے کرنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے 2 kg گاجریں لی تھی، اور اس کے اندر میں نے 2 لیٹر ہی دودھ جو ہے وہ ایڈ کر دیا، اور اس کی جو فلیم تھی وہ پہلے تو ہائی تک تھی، جب اس میں بوائل آنے لگ گئے تو میں نے اس کو لو سے میڈیم تک کے رکھ دیا، اور جہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو دودھ ہے وہ کافی زیادہ آبزرو ہو چکا ہے، وہ آپ کو نشانات نظر آ رہے ہوں گے، پہلے وہاں تک تھا، تو ابھی میں مزید اس کا جو دودھ ہے وہ ڈرائی کروں گی، اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر چینی بھی ڈال دی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چینی جب ڈالتے ہیں تو وہ بھی ایک دفعہ لیکوڈی سی فارم میں آ جاتی ہیں۔ جیسا میں آپ کو آن لائن کا بتا رہی تھی کہ آن لائن کی اتنی زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، اور ہم نے، میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو چیزیں آپ مارکیٹ سے جا کے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، بجائے ان کی نسبت جو آن لائن چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ان کی پرائسز میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، اور چیزیں جو ہوتی ہے کوالٹی وہ سب کچھ سیم ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی جو پرائس ہوتی ہے نا وہ بھی ریزنیبل ہوتی ہے۔ ہماری جو ٹکٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ پاکستان جانے کے لیے ہو، انگلینڈ جانے کے لیے ہو، یا پھر اٹلی جانے کے لیے ہو، تو وہ بھی ہم آن لائن ہی بک کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو دودھ ہے وہ 80% تک ڈرائی ہو چکا ہے، لیکوڈ جو ہے، اور اس سٹیج پہ آ کے میں نے اس کے اندر 1 کپ
ملک پاؤڈر ایڈ کیا ہے. ویسے تو اب بڑی آسان سی ریسپیز ہوتی ہیں کھویا بنانے کے لیے، وہ بھی ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس کھویا جو ہے وہ نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو حلوہ ہے اس میں کھوئے جیسا ٹیسٹ آئے، تو اس کے لیے آپ نے ملک پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. اور آپ یقین کریں اتنا یمی آپ کا حلوہ بنے گا نا کہ بالکل سیم ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے اس میں کھویا ہی ایڈ کیا. اور کھویا بھی دودھ سے ہی خیر بنتا ہے، اور یہ ڈرائی ملک پاؤڈر تھا. اور یہاں پہ جی اس کے اندر میں نے دیسی گھی ایڈ کر دیا. آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے تو آپ اولیو آئل ڈالیں، چاہے تو آپ نارمل آئل ڈالیں، یا پھر آپ دیسی گھی ڈالیں. میں نے دیسی گھی اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں ایک تو بنتی بہت کم ہے، اور پھر یہ ہمارے ٹریڈیشنل دیسی میٹھے ہیں تو پھر دیسی گھی میں ہی اچھے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو یہ ضروری نہیں کہ دیسی گھی کے بنا بن ہی نہیں سکتی، اور کوئی خاص اتنا ٹیسٹ میں بھی ڈیفرنس جو ہے وہ نہیں آتا، تو آپ نارمل آئل بھی ڈال سکتے ہیں. بہت محنت طلب ہوتا ہے یہ والا کام بھی، بہت اس پہ محنت لگی تھی، اور مجھے تقریباً 3 گھنٹے جو ہے نا وہ مجھے اس کھڑا ہونا پڑا تھا مسلسل. اور ساتھ ہی دوسری طرف میں کچھ اور بھی بنا رہی تھی، اور وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، ورنہ یہ پھر ویڈیو جو ہے یہ بہت لمبی ہو جانی تھی. اور میرا یہ بھی نہیں دل چاہ رہا تھا کہ میں تمام جو ویڈیو ہے وہ کچن میں ہی کھڑے ہو کے بنا دوں. یہاں پہ حلوے کی بڑی اچھے طریقے سے گھی کے اندر بھنائی ہو چکی ہے، اور حلوہ جو ہے اس کے کناروں پہ گھی آنا شروع ہو گیا تھا. اور آپ کو اس چیز سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو چیز بھی آپ فرائی کر رہے ہیں بھون رہے ہیں وہ ڈن ہو چکی ہے. اور پھر یہاں پہ میں نے کوکو پاؤڈر ایڈ کیا تھا. کوئی ڈرائی فروٹ میں نے نہیں ایڈ کیا تھا. آپ نے جب ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے تو گھی کے ساتھ ہی آپ ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے کیوں نہیں ڈالے تھے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں نہیں کھائے جاتے ہمیشہ کی طرح، تو پھر کوکو پاؤڈر ہے وہ میں نے ڈال دیا، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور بڑی آسان سی ریسپی ہے، اگر آپ نے ابھی تک ٹرائی نہیں کی تو آپ نے ضرور یہ ٹرائی کرنی. اس طرح کے میٹھے ویسے تو میں خود بھی نہیں کھاتی، مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے، اور یہ جو میں نے بنائی تھی چیزیں یہ میں نے بس اس کا میٹھا چکھنے کی حد تک ہی ٹیسٹ کیا تھا، اور میں نے نہیں کھایا کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پسند ہے، تو اس لیے پھر میں نے بنائے تھے. اور کبھی کبھار مہمان بھی آ جاتے ہیں تو آپ کو بنانا پڑ بھی سکتا ہے، تو اچھی بات ہوتی ہے اگر بنانا بندے کو آتا ہو. تو یہ والی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شوز پیڈ ہے جو ہم شوز کے نیچے رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ USB لگی ہوئی تھی، اور چھوٹی ایک وائر تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لگا دیتے ہیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ سے یہ جو پیڈز ہیں یہ گرم ہو جاتے ہیں. آپ اس کو اپنے جوتے میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی پاؤں کے نیچے آپ اس کو بیٹھے ہوں آپ تو رکھ سکتے ہیں. اور جوتے میں اگر آپ اس کو ڈال کے بیٹھتے ہیں تو اس کی گرفٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو یہ کام کی چیز ہی لگ رہی ہے، تو یہ اب مزید کس طرح ہے، کس طرح اس نے ورک کیا ہے، یہ پھر میں آپ کو یوز کر کے ہی بتا سکتی ہوں. یہ بھی میں نے آن لائن Amazon سے آرڈر کیا تھا. جیسا کہ اب ٹھنڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور میں ایسی بندی ہوں کہ میرے گرمیوں میں بھی ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ اپنے لیے آرڈر کیا تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.